بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی 9th کلاس، آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے بڑے گلیشیئرز اور ان کی اہمیت کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے اس لیکچر میں، اور آپ جلدی سے اپنی بکس کو کھول لیجئے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گلیشیئرز ایکچولی ہوتے کیا ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ یہ گلیشیئرز جو ہوتے ہیں یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی بڑی بڑی چوٹیوں کا بن جانا، جب برف باری ہوتی ہے تو اس کے اوپر کافی حد تک برف جم جاتی ہے اور سال ہر سال جمی رہتی ہے، تو ان کو گلیشیئرز کہا جاتا ہے۔ پہاڑیوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے، مطلب نیچے کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، میلٹ ہو کر یا ٹوٹ کر، تو اسے گلیشیئرز کہا جاتا ہے۔ زیادہ بلند علاقوں میں درجہ حرارت کم ہونے اور برف باری سے گلیشیئرز بنتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بیٹا بتایا تھا کلاس میں کہ ہمارے جتنا ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں، ہمارے وہاں پر سردی کا تناسب بڑھ جاتا ہے، برف باری ہوتی ہے، اور اسی برف باری کی وجہ سے گلیشیئرز بنتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمے ہوئے ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع کر دیتی ہے، جس سے گلیشیئرز حرکت کرتا ہے۔ پاکستان نیم ہاری آب و ہوا کے خطے میں واقع ہے، جہاں عام طور پر سردی اور بارش نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے شمال اور شمال مشرقی علاقے ہمالیہ، قراقرم، ہندوکش جیسے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ تمام سال برف سے ڈکے رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر برف باری ہوتی رہتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سارا سال برف رہتی ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کے بڑے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، جن میں سیاچن، بلتورو، بیافو، بتورا اور ہسپر وغیرہ کے چند بڑے گلیشیئرز موجود ہیں، اور ان گلیشیئرز کی وجہ سے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ اس تصویر میں بھی باقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو وائٹ حصہ ہے یہ پاکستان کے گلیشیئرز کو شو کر رہا ہے کہ یہ پہاڑ کے اوپر برف جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، یہ گلیشیئر ہے۔ ہاں جی، پاکستان میں کون کون سے گلیشیئرز پائے جاتے ہیں جن کے ابھی ہم نے نیم پڑھے تھے، اب ہم ان کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں۔ سیاچن گلیشیئرز۔ سیاچن بلتی زبان کا لفظ ہے۔ سیاچن کس زبان کا لفظ ہے؟ بلتی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں۔ اسی گلیشیئر پر یہ پودا زیادہ اگتا ہے، اسی لیے بلتی لوگ اسے سیاچن کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے۔ یہ سلسلہ قراقرم میں واقع ہے۔ آگے ہے بلتور گلیشیئرز۔ بلتور کو گلیشیئرز جو ہوتے ہیں بلدستان میں واقع ہے، گلگت بلدستان کا جو علاقہ ایک ہے بلدستان، اس میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 62 کلومیٹر ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ بھی اسی گلیشیئر میں واقع تھا، ٹھیک ہے، جو کیٹو کا پہاڑ ہے وہ بھی اسی گلیشیئر میں واقع تھا۔ بردار کا دریا جو ہے اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے، جو دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ اسکردو شہر سے اسی گلیشیئر تک رسائی کی جا سکتی ہے، مطلب اسکردو کے شہر میں پہنچنے کے لیے بھی ہم اس گلیشیئر کی مدد لیتے ہیں۔ آگے ہے بتورا گلیشیئرز۔ بتورا گلیشیئرز 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوجل، گلگت بلدستان میں واقع ہے۔ اگلا ہے ہمارا بیافو گلیشیئرز۔ بیافو گلیشیئرز قراقرم کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 63 کلومیٹر ہے۔ یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے، جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے، اور ہنزا جو ہے وہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور اسے پاکستان میں جنت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہسپر گلیشیئرز۔ ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمال علاقے بلدستان میں واقع ہے۔ یہ گلیشیئرز 49 کلومیٹر لمبا ہے۔ دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ کیا ہے کہ جس علاقے کی مطلب زیادہ ہوتی ہے، کہا جائے کہ اس کی جس نام سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، اسی نام سے اس کی گلیشیئرز کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب گلیشیئرز کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ اہم ہے ہمارے لیے؟ پاکستان میں قراقرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ان گلیشیئرز کا تازہ پانی چشموں، نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔ پاکستان میں بہنے والے دریا انہی گلیشیئرز کی مرہون منت ہیں۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں بھی وجود میں آ گئیں، جو کہ مقامی آبادی کی پانی کو ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ گلیشیئرز کا جو برف ہوتی ہے وہ میلٹ ہو کے نیچے علاقوں میں آتی ہے ندی نالوں کے ذریعے، اور ان پانی کو ہم استعمال میں لے آتے ہیں۔ ان جھیلوں میں سیف الملوک،
شندورو اور رست پارا اور اہم حیثیت کی حامل ہیں۔ ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ جھیل کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے آبی جانور بھی ہوتے ہیں، جیسے مچھلی وغیرہ، تو یہ ان کے رہنے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ پانی موجود ہوتا ہے جس میں وہ لوگ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زندہ رہ لیتی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے اسٹڈی کر کے آنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔